وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، ہم نے تحقیق آسمانوں میں 12 برج بنائے ہیں جو ڈیکوریشن ہے، زینت ہے دیکھنے والوں کے لیے۔ ہم نے چاہا کہ آسمان زینت سے خالی نہ رہے، لہذا ہم نے آسمانوں کو زینت بخشی بروج کے ذریعے۔ پھر ارشاد ہوا اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ، ہم نے آسمانوں کی دنیا کو ٹمٹماتے ہوئے ستاروں کے ذریعے زینت بخشی تاکہ دیکھنے والوں کو بوریت محسوس نہ ہو، ان کو یہ آسمان ہمارے بھلے لگے۔ پھر ارشاد فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، ہم نے تمہیں بھی زینت سے خالی نہیں چھوڑا، تمہارے مال کو اور تمہاری اولاد کو تمہاری دنیاوی زندگی کی زینت بنا دے۔ پھر ارشاد ہوا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے آدم کے بیٹو جب بھی مسجد میں جاؤ تو زینت کے بغیر نہ جاؤ، مسجد میں جب بھی جانا تو زینت کے ساتھ جانا۔ پھر ارشاد ہوتا ہے من حرم زینت اللہ التی اخرجہا لعبادہ، اللہ کی ذات نے کب منع کیا ہے یا منع کروایا ہے اس زینت سے جو جائز ہے، جائز زینت کو استعمال ضرور کیا جائے۔ پھر خواتین کے لیے بھی ذکر کیا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، خواتین زینت ضرور کریں مگر محرم کے لیے، نامحرموں کے لیے نہیں۔ مرد بھی زینت رکھے، عورتیں بھی زینت رکھے، شریعت کی حدود و قیود میں رہتے ہوئے۔ اور ایک آیت بڑی عجیب رکھی اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا، ہم نے جو نعمت روئے زمین پر رکھی ہے اس نعمت کو زمین کی زینت بنائے۔ ہر نعمت زینت ہے۔ اب یہاں تک آپ نے ملاحظہ فرما لیا آسمانوں میں بھی زینت ہے، زمین میں بھی زینت ہے، لوگوں میں بھی زینت ہے، خالق کی طرف سے بھی زینت ہے، مخلوق کی نسبت سے بھی زینت ہے۔ تو جب زینت کی بہت ساری آیتیں ایک مرتبہ حضور نے مسجد میں پڑھی تو ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ اگر ساری زینتوں کو اکٹھا لینا ہو تو کیسے ملیں گی؟ تو حضور نے فرمایا زینت الارض الرجال وزینت الرجال علی بن ابی طالب۔ اسی لیے حضور نے کہا کہ تم جو بیٹھتے ہو نا، بیٹھتے ہو یہ نشست جو کرتے ہو، زینو مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، تم اپنے بیٹھنے کو بھی زینت سے خالی نہ رکھنا، اسے بھی زینت دینا میرے بھائی علی کے ذکر، تاکہ تمہارا بیٹھنا منحوس نہ ہو۔ زینت کے الٹ ہوتا ہے منحوس، ان کی محافل و مجالس منحوس ہو جاتی ہے جہاں ذکر علی نہیں ہوتا۔ تو ایک بات تو طے ہوگی کہ پوری کائنات زینت پر چل رہی ہے، مسجد میں زینت، آسمان میں زینت، مردوں میں زینت، خواتین میں زینت، زمین میں زینت، کواکب ہے تو وہ زینت، آسمانوں کی دنیا تو وہ زینت، مال و بنون ہے تو وہ زینت، یہ ساری زینتیں اور مجلسوں کی زینت ذکر علی اور پوری کائنات کی زینت علی ابن ابی طالب۔ اب جملے کی قدر کرنا، جب حضور نے فرمایا کہ ساری کائنات کی زینت کا نام ہے علی ابن ابی طالب، اب زینب کی قدر کرنا، کائنات کی زینت ہے علی ابن ابی طالب، علی کی زینت کا نام ہے زینب۔
تو ولایت الہی کی زینت کا نام زینب ہے. علی اگر شافع محشر ہے تو شفاعت کی زینت کا نام زینب ہے. علی ساقی کوثر ہے تو سقایت علی کی زینت کا نام اور یہاں ایک جملہ زینت کا ہی سن لیجئے. ایک جیوش کمیونٹی کا شخص کوفہ پہنچا, یہودی. اسے کسی نے بتایا کہ نبی کا ایک جانشین ہے کہ جو سوال سے پہلے جواب دیتا. تو اس نے کہا میں بھی بہت بڑا فاضل ہوں, عالم ہوں, جا کے میں بھی چیک کر لوں اسے. وہ جب مسجد نبوی کے مسجد کوفہ کے دروازے پہ پہنچا تو مولا کائنات نے اس کے سوال سے پہلے جواب عطا کر دیا. تو اس نے ایک جملہ کہا, وجد میں آ گیا. اس جملے کو سننا اور پھر سمجھنا کہ زینب عالیہ کا مقام کیا ہے. اس نے کہا فتن واللہ ما زینت کل خلافہ ولیکنک زینتہا. اے جوان, سوچ کے میں کچھ اور آیا تھا, مگر تیرے جواب کے بعد ایک کامنٹس دے کے جا رہا ہوں. تجھے خلافت نے کیا زینت دینی تھی, تو نے خلافت کو زینت دی. تو جس خلافت کی زینت کا توجہ رہے, جس خلافت کی کو زینت دی ہے علی نے, اس خلافت علی کی زینت کا نام زینب. ملازہ کیا آپ حضرات, یہ بھی ذہن نشین فرما لیجئے کہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے کچھ القاب, یہ ریسرچ ورک ہے. مثلا ایک لقب ہے بی بی کا مشہور و معروف, عقیلۃ بنی ہاشم. اچھا عاقلہ نہیں کہا, میں نے کہیں نہیں پڑھا عاقلۃ بنی ہاشم. عاقلہ نہیں ہے, عقیلہ. بالکل اسی طرح جس طرح ان کے بابا علی نہیں, علی علی ہے اس میں فاعل, علی ہے صفت مشبہہ, عاقلہ ہے اس میں فاعل, عقیلہ ہے صفت مشبہہ, ناصر ہے اس میں فاعل, نصیر ہے صفت مشبہہ. جب حضور نے مانگا تھا ناصر نہیں مانگا تھا, وَجَعَلْنِي مِن لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا, مجھے علی کی شکل میں سلطان دے جو نصیر ہو. اس میں فاعل میں اور صفت مشبہہ میں فرق یہ ہوتا ہے کہ وہ صفت اگر کبھی ہو کبھی نہ ہو تو اس میں فاعل ہوتا ہے, اور وہ صفت اگر کبھی جدا نہ ہو تو صفت مشبہہ ہوتی ہے. نبی نے ناصر نہیں مانگا کہ مجھے وہ نہیں چاہیے کہ جو مشکل میں ساتھ نہ دے, مجھے وہ چاہیے جو چھوڑ کے بالکل نہ جائے. اور اللہ نے علی کو عالی اس لیے نہیں بنایا کہ عالی وہ ہوتا ہے جو کبھی بلند ہو اور کبھی بلند نہ ہو. علی تو دنیا اور آخرت میں بلند ہے, علی تو کبھی غیر بلند نہیں. اور اسی لیے زینب کو عاقلہ نہیں بنایا. عاقلہ وہ ہوتی ہے جو کبھی وزڈم رکھتی ہو کبھی وزڈم نہ ہو, جس کو ہر حال میں وزڈم پہ کمانڈ ہو, اسے زینب اچھا. میرا عجیب بات یہ ہے کہ جس خاندان کی ہر فرد عقل مند ہے, حضور سے بڑے عقل مند کون ہیں, علی سے بڑی, فاطمہ سے بڑی عقل مند کون, حسنین شریف ہیں. سارا خاندان ہی عقل مندوں کا. جس خاندان کی ہر فرد عقل کے درجہ کمال پہ ہو وہاں عقیلہ بنی ہاشم کہلانا کمال زینب ہے. اور جس خاندان کا ہر فرد خوبصورت ہو وہاں قمر بنی ہاشم کہلانا ام البنین. محمد صلوات
कायनात आलम व आदम में दो बीवियां ऐसी गुजरी हैं जिनके इम्तियाजात बड़े अजीब हैं। माँ का एजाज ये है कि वो रहमतुल लिल आलमीन की माँ शुमार होती, उम्मु अबीहा, मोहम्मद जैसे बाबा की माँ शुमार होती, और बेटी वो जो अली जैसे बाबा की ज़ीनत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा ये भी समझ लीजिए कि एक किताब है रियाहीनुश शरीअत, ये 4 जिल्दों पर है, अरबी की किताब है। समाने तालिब इल्म में जब हम कुंभ गए थे तो सबसे पहले ये किताब पढ़ी अरबी, उसमें ये लिखा है कि कमाल ज़न मेयार जो खातून का है उसके कमाल के मेयार उन्होंने लिखे कि 4 है। नंबर 1 अच्छी बेटी होना, नंबर 2 अच्छी बीवी होना, नंबर 3 अच्छी माँ। ये 3 मेयार। और साहिब रियाहीनुश शरीअत ने लिखा कि साबिका उम्मतों में ये एजाज एक जगह कभी जमा नहीं हुआ, कोई ना कोई शॉर्ट कमिंग रह जाती थी किसी ने किसी बड़ी बीवी में। उन्होंने एग्जाम्पल दी, उन्होंने कहा मसलन हव्वा को आप अच्छी ज़ौजा तो कह सकते हैं, अच्छी माँ भी कह सकते हैं, अच्छी बेटी नहीं कह सकते, इसलिए कि बेटी ही नहीं। इसी तरीके से आसिया ज़ने फिरौन को आप अच्छी बेटी तो कह सकते हैं, अच्छी ज़ौजा भी कह सकते हैं कि फिरौन के घर में रहकर अहले ईमान के लिए रोल मॉडल हो। इसलिए ये जो लोग हमारे हिम्मतें हार कर इंडिया पाकिस्तान भागना चाह रहे हैं उनको मैं दर्ज दे रहा हूं, बुरे माहौल से भाग जाना कमाल नहीं, बुरे माहौल में अच्छा होना कमाल है। अगर बुरे माहौल में अच्छों को भेजना मना होता तो फिर हुजूर को हिजाज में ना भेजा गया। आसिया ज़ने फिरौन ने किस तरह फिरौन के घर में ईमान बचाया, हमारी माओ बहनों बच्चियों को भी इसी तरह इनबिलाद कुफ्र और इल्हाद में आले मोहम्मद के तरीके पे चल के ईमान और तकवा की हिफाजत करनी होगी, हिम्मत नहीं हारनी होगी। हमारे पास रोल मॉडल है सैयदा ज़ैनब की शक्ल में कि जिनको हालात ने नहीं बदला, जिस बीबी ने हालात को जुमले की कदर करना। बल्कि एक जुमला ज़रा सुनते चले, पूरी कायनात में लहजा ज़ैनब के 2 ही मालिक हैं, लहजा ज़ैनब पूरी कायनात में 2 के पास है, मा फौक़ल अर्श अल्लाह के पास, जमीन में हजरत अली। आसिया ज़ने फिरौन को आप अच्छी मां नहीं कह सकते कि औलाद ही नहीं थी, लावलत। मरियम को देख लीजिए, अच्छी बेटी है, अच्छी मां है, मगर आप उन्हें अच्छी बीवी नहीं कह सकते। तो साहिब रियाहीनुश शरीअत लिखते हैं कि तमाम ये 3 कमाल, 3 चौथे का भी जिक्र करूं, ये 3 कहीं इकट्ठे नहीं। अगर ये तीनों के तीनों इकट्ठे हुए तो फातिमा बिन्त मोहम्मद। इकबाल ने भी कहा मरियम अज़ एक निस्बत ईसा अजीज, अस्से निस्बत हजरत ज़हरा अजीज, नूरे चश्मे रहमतुल लिल आलमीन, इमाम अव्वलीन व आखिरीन, बानुए ताजदार हल अता, शीरे खुदा मुर्तजा मुश्किल कुशा, मादरे आ मरकज़े परकारे इश्क, मादरे आ कारवां सालार इश्क। ये 3 अगर एजाज जमा हुए हैं तो सिर्फ एक बीबी में कि बेटी तो रहमतुल लिल आलमीन की, ज़ौजा तो ताजदार हल अता की, माँ तो सैयदा शबाब अहले जन्नत। अब जुमले की कदर करना जो रिसर्च पर पेश कर रहा हूं, साहिब रियाहीन लिखते हैं मगर एक किरदार फातिमा से समझा नहीं जा रहा।
وہ اچھی بہن کا کردار ہے، اس لیے کہ بھائی بچپن ہی میں اٹھا لیے گئے، وہ بھائی سے وفا کا درس سمجھا نہیں جا رہا تھا، اس لیے اللہ نے زینب کو پیدا کیا کہ مقام زن کی تکمیل ہو جائے، زینب میں پہنچ کے، کیونکہ مقام زن مکمل ہو گیا، اس لیے کائنات میں آپ کو ثانی زہرا تو ملے گی، ثانی زینب کو ہی تو سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے فضائل و کمالات کو اگر آپ دیکھیں تو ان کے القاب میں سے لقب جو ہے عالمۃ غیر معلمہ، یہ بی بی وہ نالجبل ہے، وہ کلرجی ہے، وہ عالمہ ہے کہ جنہوں نے کسی سے علم پڑھا نہیں، یہ محفوظ عن الخطا بی بی ہے، کائنات میں ایسی کوئی خاتون نہیں گزری کہ جس سے مشورہ امام معصوم، سمجھیے گا ذرا، لیکن میں ایک جملہ اور کہنا چاہتا ہوں، دیکھیے آدم سے لے کر خاتم کا، یہ سارے انبیاء دین کی پروموشن، پریچنگ کے لیے، کنوے کرنے کے لیے، سب کا کام یہی تھا، دین پہنچا دیا، مگر آدم سے لے کے خاتم تک دین مکمل نہیں ہوا، مکمل ہوا غدیر میں اعلان ولایت علی سے، جملے کی قدر کرنا، غدیر میں اسلام مکمل ہوا ہے، محفوظ نہیں، غدیر میں اسلام مکمل ہوا ہے، محفوظ کربلا میں ہوا ہے، اور کربلا میں اسلام کا ماضی بچایا، حسین نے مستقبل محفوظ کر دیا۔ یہ بی بی کوفے میں باقاعدہ تفسیر قرآن کا درس فرماتی تھی، یہ میں اپنی بہنوں سے گزارش کروں گا کہ ان کو بھی چاہیے کہ درس رکھیں، خواتین خود درس دیں، خواتین تیار ہوں، یہ سیرت زینب ہے، یہ سنت زینب ہے، جس طرح ماتم سنت زینب ہے، مجلس سنت زینب ہے، عزائے مظلوم کربلا سنت زینب ہے، درس تفسیر قرآن خواتین میں سنت سیدہ زینب، اور جناب زینب کے فضائل و مناقب میں نے 350 کتابیں دیکھی ہیں، اور ہر صاحب کتاب نے آخر میں ایک فٹ نوٹ لکھا کہ کتاب تو لکھ دی ہے، حقیقت یہ ہے کہ حق سیدہ زینب، ایک لقب ہے بی بی کا، آپ نے ہمیشہ سنا شریکۃ الحسین، یہ شریکۃ الحسین کا کیا مطلب ہے؟ یہ صرف مصائب میں نہیں، یہ غلط فہمی نہ ہو، قرآن کی آیت دیکھیے، اللہ نے آواز دی حضرت موسیٰ، اذهب الى فرعون انه طغى، موسیٰ فرعون کے دربار میں جاؤ اور فرعون کو بھی جا کے تبلیغ کرو، تو پتہ چلا یہ انبیاء کا کام ہے، فرعون وقت کے دربار میں جا کر فرعون وقت کو جھوٹا کہنا یہ کار انبیاء ہے، الگ بات ہے کیا زینب نے، اذهب الى فرعون، جاؤ فرعون کی طرف، انه طغى، وہ سرکش باغی ہے، اس نے سرکشی کی، حضرت موسیٰ کہنے لگے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد بہ ازری واشرکہ فی امری کی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا۔ بارہا میں جاؤں گا ضرور، اب ساری آیتوں کی وضاحت کا وقت نہیں، صرف اپنے شاہد سے متعلق جو آج کی تقریر سے متعلق ہے، وَأَشْرِكُ فِي أَمْرِي، یہ جو میرا بھائی ہارون ہے نا، اسے امر رسالت میں
تو شریک کر. بڑے بڑے مواحد اللہ کا کوئی شریک نہیں ہوتا, نبوت میں شریک ہوتا ہے. جس طرح ہارون موسیٰ کی نبوت میں شریک ہے اور علی شریک رسالت محمد. تو شریک کا پتہ چلا کہ ہارون شریک رسالت ہو رہے ہیں, نبوت ہو رہے ہیں, تاکہ دونوں بھائی مل کے تبلیغ کریں. اب ایک جملے کی قدر کرنا, جس طرح ہارون شریک رسالت موسیٰ ہے کہ فرعون کو شکست ہے, سیدہ زینب شریک امامت حسین ہے کہ یزید کو بیٹا. شریکت الحسین کا یہ بھی مطلب, یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر حسین ابن علی نہ ہوتے تو حضور کا پیغام عرب کے ریگزاروں میں دفن ہو گیا, ہم تک نہ پہنچا. لولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. اگر یہ کربلا والے قربانی نہ دیتے تو آج کوئی کلیسا, کوئی کنیسہ, کوئی مسجد, کوئی معبد موجود نہ ہوتا. اگر عبادت ہو رہی ہے اللہ کی تو اس وجہ سے کہ کربلا والوں نے قربانی کی. مولانا فرمائے اگر حسین ابن علی نہ ہوتے تو پیغام رسالت دفن ہو گیا, اور یہی بات یاد رکھیے. اور اگر زینب نہ ہوتی تو پیغام حسین کربلا میں دفن ہو جاتا. مدینہ سے کائنات میں لے آئے ہیں پیغام رسالت کو, تو حسین لے آئے ہیں. پیغام امامت کو قیامت تک پھیلایا ہے تو سیدہ زینب. آج آپ جو یہ کاروان اعضاء لے کے چل رہے ہیں, یہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی انویسٹمنٹ ہے. بچپن میں لکھا ہے مورخین نے کہ ایک روز بابا نے سیدہ زینب سے کہا کہ بیٹی قولی الواحد, کہو ایک, گنتی توجہ رہے, کہو ایک. بی بی نے کہا ایک. آپ نے فرمایا قولی الثانی, کہو دو. تو بی بی کہتی ہیں جس نے ایک خدا کو مان لیا ہو وہ دو کو کیسے مانے. یہ ابھی علی نے درس پڑھایا نہیں ہے, توجہ فرمائیے گا. یعنی یہ وہ پڑھے لکھے ہیں جو دانشگاہ الہی سے پڑھ کے آتے ہیں. اب یہی سمجھ جائیں جب سیدہ زینب دنیا میں آ کے نہیں پڑھی تو ان کے نانا 40 سال تک جاہل کیسے رہے. یہ بھی ذہن نشین فرما لیجیے کہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی فصاحت و بلاغت اپنی جگہ. اب آج وقت نہیں, ورنہ وہ جو خطبات ہیں پورا عشرہ اگر ہو حافظے کی مدد سے وہ سارے خطبے پڑھے جائیں جناب زینب کے, تو پتہ چلے کہ اس میں کتنی نہج البلاغہ کی جھلک ہے. کیا بات ہے, کیا بات. یعنی میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر اللہ حبیب سے گفتگو کرے تو لہجہ علی میں کرے, توجہ رہے, اور زینب کوفہ و شام کو فتح کرے تو لہجہ علی میں کرے. اور یاد رکھنا جو فاتح ہوتا ہے, فاتح وہ اسی شہر میں دفن ہوتا ہے جس شہر کو اس نے فتح کیا. سمجھنا, مدینہ فتح کیا تھا حضور نے, وہ دفن ہوئے مدینہ میں. کوفہ فتح کیا تھا علی نے, دفن ہوئے نجف میں. حسین نے کربلا فتح کی تھی, حسین کربلا میں دفن ہوئے. یہی دلیل ہے کہ زینب کا دفن ہونا شام میں دلیل ہے کہ زینب جیت گئی تھی, یزید ہار گیا. یہ بھی ذہن نشین فرما لیجیے. آج سے کوئی لگ بھگ 18 سال پرانی بات, میں جامع اموی میں, جامع اموی یہ جہاں پر دربار یزید ہے شام میں, وہاں میں کھڑا تھا, صبح کا وقت تھا. تو
سامنے سے ایک صاحب گزر رہے تھے، ان سے میں نے پوچھا کہ نانوائی کی مخبز روٹی کی دکان کہاں ہے؟ تو اسے کہا یہ سامنے روٹی کی دکان ہے۔ میں وہاں پہنچا بریک فاسٹ کے لیے روٹی لینے کے لیے، اور میں نے اس صاحب سے جو روٹی کا دکان کا مالک تھا پوچھ لیا کہ کیا آپ یزید کو جانتے ہیں؟ تو اس نے کہا میں یزید کی اولاد ہوں، میں یزید کا بیٹا ہوں، اس کی نسل سے۔ تو میرے ذہن میں یہ تھا کہ یزید کا بیٹا ہے تو یزید کی تعریف کرے۔ تو میں نے اسے پوچھ لیا کہ یا شیخ، بوڑھا آدمی تھا، اتحب ابا کا یزید، کیا تجھے اپنے باپ یزید سے محبت ہے؟ تو اس نے کہا انا الان علی جدی یزید صباحا و مساء، میرے واجبات میں شامل ہے، وظائف میں شامل ہے، صبح بھی میں اپنے جد یزید پہ لعنت کرتا ہوں اور رات کو بھی میں اپنے جد یزید۔ جب یہ جملہ میں نے سنا تو میرا رخ پھر گیا نجف کا۔ جملے کی قدر کرنا، میں نے کہا مولا علی یہی شام کا ملک تھا کہ صفین کے باوجود فتح نہ ہوا تھا، آپ کی بیٹی نے 2 خطبوں سے فتح کیا۔ یہ ہے جناب زینب کی شام۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں اس شام میں جہاں کل بنی امیہ کا اقتدار ہوا کرتا تھا، آج وہاں بنی امیہ کا کوئی نام لینے والا نہیں ہے، اور وہ دمشق جناب زینب سلام اللہ علیہا کی نگری شمار ہوتی ہے آج۔ تو مقام زینب کو سمجھنے کے لیے اس بات کو بھی سمجھنا ہے کہ سورہ یاسین میں آیت ہے وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ ہے نا کہ سورج کا بھی مدار معین کیا گیا ہے، وہ مدار سے ہٹتا ہے، اور چاند کے لیے بھی ہم نے منازل معین کر دی ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ کبھی وہ چینج ہو جائے، کبھی وہ مدار سے ہٹتے نہیں۔ تو اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر یہ سورج، چاند، ستارے جن کے لیے اللہ نے مدار معین کیے ہیں، اگر یہ ان مداروں سے ہٹ جائیں تو پھر اتنا تو ماننا ہوگا نا کہ جن کے لیے ہٹے ہیں وہ باذن الہی تقدیر خدا کے مالک ہیں، ماننا ہوگا نا۔ اللہ جملے کی قدر کرنا، اگر کسی کی نماز کے لیے ڈوبتا ہوا سورج مدار چھوڑ کے بدلتا ہے، اور اگر کسی کے اشارے سے چاند 2 ٹکڑے ہو جائے، اور اگر کسی کی ڈیوڑی پر سلام کرنے کے لیے زورا جیسا ستارہ اتر آئے، ٹھیک ہے، تو وہ قضاء و قدر کے مالک ہیں۔ یہ مقصد یہ نہیں ہے آج کی تقریر کا، آج کی تقریر کا مطلب یہ ہے کہ باپ ان کے وہ ہیں کہ جو اپنی نماز کے لیے سورج پلٹا دے، نانا ان کے وہ ہیں کہ جو اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں، اماں ان کی وہ ہیں جو اپنی ڈیوڑی پر ستارہ لے آئے۔ تو یہ جو بابا کی زینت ہے اس کا معیار کیا ہے؟ تو ایک دن ایسے ہوا جناب زینب کے سر سے اپنے گھر میں چادر سرک گئی تو ادھر سورج چھپ گیا۔ تو جملے کی قدر کرنا، علی کا معیار یہ ہے نماز کے لیے سورج پلٹا دے، زینب کا کمال یہ ہے اپنے حجاب کے لیے سورج کو حجاب دے۔ یہ جناب زینب کا کردار۔ اور یہ بھی سن لیجئے کہ کوفہ یا شام میں جو خطبے بیوی نے دیے ہیں وہ بڑے فصاحت و بلاغت کے بھرے ہیں، صرف 3 جملے آج کی حد تک، تاکہ آپ کو ذرا ٹیسٹ کا اندازہ ہو اس بلاغت کا، کہ جب شہزادی یزید کے مقابل پہ کھڑی ہے تو فرماتی ہے اے یزید کد قیدک وسع سعیک ناصب جہدک، اے یزید جتنی مکاریاں کر سکتا ہے کر لے، جتنے ہیلے چارے کر سکتا ہے
کرتب کر سکتا ہے کر، جتنی کوشش کر سکتا ہے کل یہ نہ کہنا کہ مجھے کوشش سے روکا گیا تھا۔ جملے کی قدر کرنا، خدا کی قسم جو جملہ بی بی نے کہا ہے، اگر آج میں نے یہ سمجھا دیا تو یہ سارے کاروان عزاداری، یہ ظاہروں کے کاروان، یہ نوحہ خانیاں، یہ مرثیہ خانیاں، یہ مجالس حسین، یہ ماتم، سب آج سمجھ میں آ جائیں گے۔ بی بی کہتی ہے کہ کد قیدت وسعصایت وناصر جوہدت والناہد لا تمہو ذکرنا، کل یہ نہ کہنا مجھے کسی نے کوشش نہیں کرنے دی، میں نے فلاں بہانہ استعمال نہیں کیا، میں نے فلاں ٹیکنیک استعمال نہیں کی۔ کہ جتنا تیرے پاس اقتدار ہے، جتنی تیرے پاس طاقت ہے، جتنے تیرے پاس ریسورسز ہیں، سارے ہمارے خلاف استعمال کر۔ میں اللہ کی قسم کھا کے کہتی ہوں تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، ہم کلی کلی میں مقام زینب سمجھ میں آ رہا ہے کیا معیار ہے اس بی بی کا۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ کائنات عالم و آدم میں کسی بی بی کا نام لقب ام المصائب نہیں، حالانکہ مصائب تو ان کی ماں پر اتنے نازل ہوئے کہ بی بی کہا کرتی تھی صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالی، بابا آپ کے بعد اتنی مصیبتیں مجھ پہ نازل ہوئی کہ اگر دنوں پہ آتی تو وہ راتوں میں بدلتی، یعنی 3.5 گھنٹے میں بی بی کے سر کے بال سفید ہو گئے تھے۔ مگر کبھی آپ نے پڑھا ہے شاہ صاحب، کبھی پڑھا ہے کہیں پر کہ بی بی فاطمہ کا لقب ہو ام المصائب؟ اتنے مصائب کے باوجود فاطمہ ام المصائب، کائنات عالم و آدم میں کسی بی بی کا لقب محرومۃ المسرت نہیں، یہ صرف ایک زینب، عجیب، کسی کا محرومۃ المسرت، ہر خوشی سے محروم بیویاں، اللہ پھر یہ بھی ذہن نشین بنوا لیجیے کہ جو خطیب ہوتا ہے نا، خطیب آپ دیکھتے ہیں یہ پانی رکھتے ہیں، آپ کیوں رکھتے ہیں؟ تاکہ خطیب کا خطاب کرتے وقت گلا تر رہے۔ یہ تو مہینے بھر کی پیاسی دی، میں نے دیکھا ہے کہ خطباء کے لیے، ذاکرین کے لیے، علماء کے لیے میں نے دیکھا ہے خاص اہتمام کیا جاتا ہے تاکہ ان کو پراپر ڈائٹ ملے۔ خطابت میں یہ شرط ہے کہ پراپر ڈائٹ نہ ہو تو انسان بول نہیں سکتا۔ یہ تو وہ بی بی ہے جس کے چھوٹے چھوٹے بچے ایک لقمہ نان کے لیے ترستے ہوئے آتے ہیں، اور پھر پراپر ڈریس ہونا چاہیے۔ یہ خطابت کی ہم جو خطابت سکھاتے ہیں اپنے طلبہ کو، اس میں باقاعدہ یہ بتاتے ہیں کہ پراپرلی آپ ڈریس ہو، یعنی وہ علماء جو ابا کبا کے ساتھ مجلس سے پڑھتے ہیں، اگر آپ انہیں شلوار قمیض سے مجلس پڑھنے کو کہیں وہ مجلس نہیں پڑھ سکتے، پراپرلی ڈریس ہونا چاہیے جو انسان کی خواہش ہوتی ہے ویسے۔ یہ تو وہ بی بی ہے جس کا شمس نے حیا کیا تھا اور اپنے چہرے کو اپنے بالوں کے ساتھ چھپاتی ہوئی آئی۔ یہ وہ بی بی ہے جو اپنی ماں کے جنازے کے ساتھ رات کی تاریکی میں نکلی تھی، اور علی جیسے بابا نے برداشت نہیں کیا کہ میری غیرت برداشت نہیں کرتی کہ شب کی تاریکی میں اپنے نانا کے روضے کے جوار میں تم ماں کے جنازے کے ساتھ چلو۔ ویل ڈریس کہاں ہے یہ بھی دیکھیں آپ، بلکہ
اس بیوی کی اگر مصیبت کو سمجھنا ہے تو شب عاشور کی مصیبت سمجھنا کہ عابد بیمار آئے اپنے بابا کے پاس اور آ کے کہتے ہیں بابا یہ ممکن نہیں کہ آپ کے اصحاب کے خیمے میری پھوپھیوں کے خیموں سے ذرا دور لگائیں. سنیے کیوں بیٹا؟ کہا بابا آپ کے اصحاب بات کرتے ہیں نا میری پھوپھیوں کے کانوں تک آواز یہ حال تھا ان بیویوں کی. حیا و شرم بے مخنہ و چادر 36 شہروں سے گزری علی کی بیٹی. خطیب کے لیے ضروری ہے کہ اس کا لباس جو چاہتا ہے ویسا. پھر یہ کہ خطیب کے لیے ایک اور شرط ہوتی ہے کہ اس کے ہاتھ کھلے ہوئے ہوں تاکہ وہ اشارے کے ساتھ سمجھا سکے. اے قربان جاؤں ولی و بطول کی بیٹی آپ کے ہاتھ تو پسند میں جب بچہ تھا میں سمجھ نہیں سکتا تھا. میرے استاد جب پڑھتے تھے مسائل کے پس گردن کیوں باندھے گئے. پھر میں نے بڑے ہو کر جب روایتیں دیکھی تو میں حیران ہوا. اس کی وجہ سمجھ میں آ گئی کہ سقطت زینب عن الجبل کما سقط العباس عن الفرس. زینب مقتل میں ناقہ سے ایسے گری جیسے ام البنین کا بیٹا گھوڑے سے گرا. اب سمجھ میں آئی؟ بس عزیزو کیونکہ یہ ہمارے سید قلب عباس قادری صاحب اسی مجلس کو چہلم کی مجلس میں رکھا ہے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ چہلم کی بابت آپ کو میں یہ پوچھتا دوں کہ جب قید رہا ہو گئی تو ایک مرتبہ سیدہ زینب نے دیکھا کہ سید سجاد آئے ہیں زندان میں. توق نہیں, ہتھکڑیاں نہیں, بیڑیاں نہیں. 1 سال کے بعد یہی نیبرہڈ میں ایک خطیب ہمیشہ غلط بیانی کر رہے ہیں ہمارے ہی ممبروں میں بیٹھ کر کہ 1 مہینہ رہے تھے سادات. خیر یہ یزید کے جرائم پہ پردہ ڈالنے کی سبیل ہے. اس لیے کہ اگر آپ کیلکولیٹ بھی کریں تو 4 سفر کو تو دربار یزید میں یہ قافلہ پہنچا. 4 سفر کو 61 ہجری میں. 1 سفر کو تو شام کے دیار میں پہنچے تھے اور 15,000 علی و بطول کی بہو بیٹیوں نے بازار شام میں سجے تھے اور 4 سفر کو یزید کے دربار میں پہنچے تھے. تو اگر ان صاحب کے بقول 1 مہینے کے بعد رہا کیا جائے تو چہلم کیسے جا کے کربلا میں بنا. 1 مہینے کے بعد بھی رہا ہو تو 4 ربیع الاول کو رہا ہو گے نا تو چہلم کیسے منا لیا. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اگلا چہلم جا کے منایا ہے بی بی زینب نے اپنے. ایک چہلم تو سکینہ کے ساتھ زندان میں منایا. جب قید رہا ہوئے سال بھر کی قید کے بعد جب دیکھا نا کہ بھتیجے کے توق نہیں تو پوچھا بی بی زینب نے بیٹا سجاد توق کہاں گیا. بیڑیاں ہتھکڑیاں کا اماں پھوپھی اماں قید رہا ہوئے اور اگر برداشت کر سکو سادات کیونکہ یہ چہلم کی مجلس ہے. میں نے خود یہ روایت دیکھی ہے کہ جس جلاد کو جس آہنگر کو حداد کو سید سجاد کا توق کاٹنے کا حکم دیا ہے وہ حداد وہ آہنگر بے ہوش ہو کے گرے. یزید نے پوچھا کہ تو بے ہوش کیوں ہوا؟ تو بڑا ایکسپرٹ آہنگر تھا. اس نے کہا یزید بے ہوش اس لیے ہوا ہوں کہ میں نے دیکھا گوشت گل گیا تھا ہڈیاں بچ گئی. یا زہرا یہ شہداء کربلا کے چہلم کی مجلس ہے نا. اللہ اکبر. عابد بیمار کہتے ہیں پھوپھی اماں. یزید کہتا ہے جو مانگو دینے کو تیار. بچے بھوکے بھی تھے پیاسے بھی تھے لباس کی بھی ضرورت تھی.
مگر میں قربان جاؤں سیدہ زینب کے جذبے پہ سب سے پہلے معلوم ہے کیا مانگا کہ سب سے پہلے تو یزید سے کہہ دے بیٹا ہمیں ایک حجرہ خالی کرا دے ہم اپنے بھیا کی مجلس کریں ہم اپنے بھیا کا ماتم کریں یہ مجلس و ماتم حسرت ہے زینب اللہ اکبر اور خوبی اماں سنیں کہ فہرست سنیں بی بی زینب نے فہرست بتائی کہ ہمیں کیا کیا چاہیے یزید سے ذرا دلوں میں ہاتھ رکھ کے سنو پہلا جملہ کہا سب سے پہلے تو یزید سے کہہ بیٹا سجاد کہ ہمیں چھلی ہوئی مشق چاہیے ہمیں ٹوٹا ہوا علم چاہیے ہمیں آپ کے بابا کا پھٹا ہوا کرتا چاہیے ہمیں اپنی اماں کی چادر چاہیے ہمیں سکینہ کے در چاہیے ہمیں شہیدوں کے سر چاہیے ہمیں بیویوں کی چادریں چاہیے ایک ایک کر کے سر آنے لگے جیسے کسی شہید کا سر آتا ہے اس کی ماں اٹھتی ہے اس کے زخموں پہ نمک چھڑک دیا جاتا ہے قاسم کی ماں اٹھی قاسم کی لاش کی پامالی یاد آ گئی اکبر کی ماں اٹھی سیرے کی برچھی یاد آ گئی اسد کی ماں اٹھی سے شعبہ تیر یاد آ گیا دو ایسے سر آئے جن کو لینے کے لیے کوئی بیوی نہیں ہوتی دو سر ایسے آئے وہ اون و محمد کے سر اس لیے کہ جب صدقہ کر دیا ہے بھیا پہ تو صدقہ کو یاد کیا کرنا جب حسین کا سر آیا تو زینب اٹھی بسم اللہ کہہ کے اپنے بھائی کے سر کو لیا مجلس ہوئی ماتم ہوا جب لٹ کربلا کا مال ملا نا اور دو یمنی در ملے سید سجاد کے جملے ہیں میری پھوپھی نے دونوں در اٹھائے اور باہر کی طرف چلی میں نے کہا کہاں جاتی ہے پھوپھی اماں کہا بیٹا سجاد تیری بہن جب تک زندہ تھی ان دروں کو بہت یاد کرتی سکینہ کی قبر پہ جاؤں گی جزاک اللہ اجرکم علی الزہرا بس یہ قافلہ چلا ایک سر ساتھ لے کر وہ سید الشہداء کا سر تھا جو وصیت کے مطابق کربلا میں دفن کیا حور کا سر کٹا نہیں تھا باقی سب شہیدوں کے سر کل شہید ہمیشہ بتا چکا ہوں 72 نہیں 122 شہید ہیں 50 وہ شہید ہیں کہ جو سفیدہ سحر سے پہلے ہی تاریکی میں شہید ہو گئے تھے جو سیکیورٹی گارڈ خیام حسینی کے اور پہلے حملے سے شہید ہو گئے سارے سروں کو قبرستان غریمہ میں دفن کیا اور قافلہ چلا جب قافلہ چلنے لگا تو سیدہ زینب نے کہا کہ سب سے پہلے سید سجاد ہم تمہاری بہن کی قبر پہ جائیں زیادہ دور نہیں تھی سامنے زندہ رہی اللہ اکبر گئے زینب نے خود کو قبر پہ گرا دیا اور ایک بہن بڑا عجیب کیا بیٹی جب تک تو زندہ تھی نا اور جب تو دیکھتی تھی نا کہ پرندے اپنے گھونسلوں میں جا رہے ہیں تو مجھ سے پوچھا کرتی تھی نا کہ پھوپھی اماں یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں اور میں تم سے کہتی تھی یہ اپنے گھر جا رہے ہیں اور تو کہتی پھوپھی اماں کہ بھی ہم بھی اپنے گھر جائیں گے تو اٹھو سکینہ ہم گھر جا رہے ہیں اللہ سوائے نبی آل محمد کے کسی لوگ میں نہ رلائے بانی آل مجلس شرکائے مجلس ویک نائٹ ہے مگر سیدہ زینب کی روح پاک کے لیے آپ آئے ہیں نا اللہ کریم آپ کے لیے زندگی میں آسانیاں پیدا کرتا ہے اللہ اکبر سیدہ زینب نے دیکھا کہ چھوٹی چھوٹی بچیاں چھوٹی چھوٹی معصوم بچیاں شام کی سیدہ سکینہ کی قبر پہ کھڑی بی بی زینب کا دل بھر آیا بی بی کہتی ہے شام کی بچیوں جب تک زندہ رہنا میری بچی میری بھتیجی پیاسی مر گئی ایک جام پانی کا بھر لینا میری بھتیجی کی قبر پہ ڈال دینا میں پہلی مرتبہ جب زیارت پہ گیا میں نے خود دیکھا پہلی مرتبہ جب میں زیارت جناب سکینہ پہ گیا میں نے دیکھا چھوٹی چھوٹی بچیاں ہاتھ میں جام لے کے کھڑی ہیں میں نے بچیوں سے عربی میں پوچھا کہ بچیوں یہ جام کیا ہے
بچیوں نے کہا شیخ ہمیں زینب کی وصیت اجرکم علی الزہرا. بس یہ قافلہ چلا اور کربلا. اچھا یہ بھی سن لیجیے, ڈاکومنٹیشن بن گیا. یہ کیسے ممکن ہے کہ سیدہ زینب کوفہ نہ جائے, نجف نہ جائے, پہلے بابا کے پاس گئی ہے, نجف میں جا کے تعزیت پیش, پھر کربلا آئے. کربلا آئے ہیں تو جابر ابن عبداللہ انصاری پہلا زائر حسین کی زیارت کے لیے پہنچ چکا ہے. عطیہ غلام ساتھ غسل زیارت امام حسین فرات سے کیا ہے اور جوتے اتار دیے جابر نے. ایک پاؤں جابر اٹھاتے ہیں, دوسرا زمین پہ رکھتے ہیں, وہ اٹھا لیتے ہیں, پہلا زمین پہ رکھتے ہیں. عطیہ غلام نے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا اے میرے آقا اگر ریت گرم ہے کربلا کی تو جوتا پہن کیوں نہیں لیتے؟ جابر کہتے عطیہ تم کیا سمجھتے ہو میں گرمی کی وجہ سے پاؤں اٹھاتا ہوں تو پھر پاؤں کیوں اٹھاتے ہو؟ جابر کہتے میں جب پاؤں زمین پہ رکھتا ہوں میرے دل میں خیال پیدا ہوتا ہے کہیں یہاں رباب کے بیٹے کا خون تو نہیں ہوگا, کہیں یہاں لیلا کے بیٹے کا خون تو نہیں ہوگا, کہیں عمر برین کے لال کا خون تو نہیں ہوگا, کہیں یہاں قاسم کا خون نہ ہو, کہیں یہاں حسین کا خون نہ ہو, بے ادبی نہ ہو جائے. اللہ اکبر. جابر چلے اور خود کو آ کر قبر حسین پہ گرا دیا. زیارت پڑھی. اللہ آپ کو زیارت اربعین کی توفیق دے. ایک روایت ہے, میں نے ایک کتاب لکھی ہے, اس میں ایک روایت میں نے لکھی ہے, اسے آج سن لیجئے کہ زیارت اربعین کا ثواب 3 لاکھ حج کے برابر. سبحان اللہ. امام حسین کیا عشق ہے خدا کا امام حسین. 3 لاکھ حج کے برابر, کیونکہ یہ حسرت زینب ہے نا, یہ حسرت سید سجاد ہے نا. جب بی بی آئی تھی نا تو بی بی نے یہی تو کہا تھا بھیا میں نے تو سمجھا تھا کربلا کا شہر آباد ہو گیا ہوگا, آج بھی کوئی نہیں ہے. میں کہوں گا بی بی آج کربلا میں آ کے دے. اللہ اکبر. حسرت پوری ہو گئی بی بی. 3 دن تک ماتم ہوا, بدو کے جملوں کی جائے 3 دن مسلسل ماتم ہوا مجلس. ساری بیویاں مہمانوں میں بیٹھے. کیسے بیان کروں کہ جب مدینہ سے چلے تھے نا 100 سے زیادہ اونٹ تھے اس قافلے کے, اور آج جب کربلا پہنچے ہیں تو 3 اونٹ. غربت کا عالم دیکھ لیجیے. اللہ اکبر. میرے عزیزوں جب چلنے لگے تو اصغر کی ماں اپنے وارث کی قبر پہ بیٹھ کے رو رہی تھی اور محمل میں نہیں بیٹھی. سیدہ زینب آئی, کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا بھابھی میرا باپ آپ مدینہ نہیں چلیں گے؟ اصغر کی ماں کہتی ہے رسول زادی اگر آپ محسوس نہ کریں تو ایک بات کہوں. ہاں کہو بھابھی. کہ جتنی بیویاں جا رہی ہیں نا مدینہ ان کا کوئی نہ کوئی رشتہ دار مدینہ میں موجود ہے. میرے ساتھ آپ سے 3 ہی رشتے تھے. وارث میرا یہاں سو رہا ہے, بیٹا میرا کربلا میں ہے, بیٹی میری شام رہ گئی. مدینہ جا کے کیا کروں گی؟ اپنے بھیا کی قبر کی مجاور بنا دو. جب بھی کوئی سوار آئے گا پانی پلا کے کہوں گی تو پانی پی, میرا تو چوٹیوں والا ایک بوند کو حافلہ مدینہ پہنچا. بس میں پہنچ گیا وہاں تک. قافلہ مدینہ پہنچا. مدینہ جب آئے تو جناب زینب نے ام کلثوم سے کہا بہن ایک بین میں کروں ایک تم کرنا. یہ جو آپ نوحہ پڑھتے ہیں یہ طریقہ جناب زینب سے نکلا. آج سن لیجیے, یہ سب سے پہلی حلیم بھی جناب زینب نے پکائی تھی. حلیم کا پکانا بھی سنت زینب. اور یہ جو جواب دیتے ہیں نا مصر یہ زینب ام کلثوم کی سنت ہے. بہن ایک بہن تم کر لیا ایک میں کروں گی. اب جناب ام کلثوم نے جب نانا کا شہر نظر آیا تو بہن کیا مدینہ تجدنا لا تقبلینا فبالحسنات والاحزان جینا خرجنا منک بالاہلین جمعا رجعنا فیک لا بنات ولا بنینا. نانا کا شہر ہمیں قبول نہ کر, ہم تیرے اندر بسنے کے قابل نہیں رہے. گئے تھے تو بھرا گھر تھا, واپس آیا تو معصوم بچوں کو بھی نہیں رہا. یہ بین ام کلثوم نے کیا. ویسے 20 بین ہیں 20. میں نے اپنی مقصد کی کتاب میں لکھے ہیں ام
کلثوم نے 20 بین کیے، صرف ایک پڑھا جاتا ہے۔ اب دوسرا بین جناب زینب نے کیا۔ جب قریب پہنچی نا بیٹیاں تو سید سجاد کہتے ہیں یہ بین اتنا حزین تھا، اس کے 2 رد عمل ہوئے۔ ایک رد عمل یہ ہوا کہ بین جب ختم ہوا زری رسول کی ہل گئی، قبر رسول کی ہل گئی، اور میری پھوپھی پشت ناکا سے زمین پہ گر گئی۔ وہ بین یہ تھا شاہ جی، بی بی نے کہا نانا عرب کا دستور یہ ہے جب کوئی پردیس جاتا ہے رشتہ داروں کے لیے تحفے لاتا ہے۔ نانا میں شام گئی تھی، یہ کہہ کے آستین الٹ نے کہا نانا یہ رسیوں کا نشان تیری امت کا تحفہ ہے، ہمیں بازاروں میں پھرایا، ہمیں درباروں میں کھڑا کیا۔ اب ایک بہن اور کیا، ام کلثوم، حق نہیں گئے تمہیں وہ بہن بھی پڑھ۔ یہ بہن خدا کی قسم ایسا ہے، میں نے کئی مرتبہ نیند سے اٹھا ہوں نا ان دنوں میں خاص طور پہ بی بی ام کلثوم کا یہ بہن یاد آ جاتا ہے۔ ذرا سنیے بی بی کیا کہتی ہے۔ بی بی کہتی ہے نانا ارمان اس بات کا ہے ابو سفیان کی بہو بیٹیاں اپنے اپنے محلوں میں چادروں میں ملبوس تھی، اور تیری بیٹی کی بیٹیاں کبھی کسی موڑ پہ، کبھی کسی بازار میں، کبھی کسی دربار میں کھڑی کی گئی۔ نانا بی بی زینب کہتی ہے نانا ارمان تو یہ ہے کہ زینب سامنے کھڑی تھی اور عبید اللہ ابن زیاد تخت پہ بیٹھا تھا۔ نانا ارمان یہ ہے حسین کا سر دشت میں رکھ کے یزید چھڑی مارتا تھا اور تیری نواسی دیکھتی رہی۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ اب یہ جو 2 جملے میں کہہ رہا ہوں یہ اپنی میں ماں بہنوں بچوں کے لیے کہہ رہا ہوں۔ مجلس تمام ہو رہی ہے، سیدہ زینب اندر گئی اور ایک جملہ کہا نانا اگر زری پر قبر پر ظاہر نہ ہوتے تو میں وہ زخم دکھاتی کہ شمر کمینہ بازار شام میں مجھے تازیانے مارتا رہا۔ پھر زینب نے تبرکات کا صندوق کھولا، حسین کا خون بھرا کرتا نکالا، قبر رسول کی ہل گئی۔ زینب نے قبر پہ ہاتھ رکھ کے کہا نانا کرتا دیکھ کے قبر ہل گئی، میرا کلیجہ بھی دے، میں 70 قدم پہ اپنا بھائی ذبح ہوتا دیکھ۔ یا زہرا یا زہرا، اللہ سوائے ہمیں آلے محمد کے کسی غم میں نہ رلائے۔ آخری دن بس بڑی مجلس ہو گئی، بہت رو چکے۔ 2 جملوں کی اور ذہن ہوتی، اگر آپ کی کوئی بیٹی سفر پہ گئی ہو، آپ کی کوئی بیٹی سفر پہ گئی ہو، اسے سفر میں 1000 تکلیف، وہ آپ کو نہیں بتا، چچا کو نہیں بتا، ماموں کو نہیں بتا، بھائیوں کو نہیں بتاتی، مگر جب ماں ملتی ہے تو کہتی اماں ذرا مجھے علیحدہ ملنا، میں اپنی مسائل کی کتاب کھولوں۔ اب تو زینب اماں کی قبر میں آئی، وہ ضبط کرنے والی زینب کا کلیجہ پھٹ گیا کہ اماں تیری کمائی لٹ گئی، اماں تیرے گھر کا کچھ نہیں بچا۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ بی بی کہتی اماں تو بھی دربار گئی تھی، میں بھی دربار گئی، مگر اماں فرق تھا، تو صحابی کے دربار میں گئی تھی، میں شرابی کے دربار سے ہو آئی۔ بس زینب اپنی نیکی حویلی میں آئی۔ اب جو ماتم کرنے والے ہیں اب ذرا سنیں، نیکی حویلی میں آئی نا تو زینب کی نظر پڑ گئی بھائیوں کے گھروں کے تالوں پر۔ زینب کا کلیجہ پھٹ گیا۔ ایک زمانہ تھا میرے بھائیوں کے دروازے کھلے تھے، آج میرے بھائیوں کے دروازوں پہ لاکھ بڑے ہیں، بس ایک ہی کام ہوتا۔ زینب مسائل پڑھتی، سید سجاد روتے رہتے، سجاد مسائل پڑھتے، بی بی روتی رہتی۔ کچھ دن کے بعد عبداللہ آئے اور سید سجاد سے کہا، سید سجاد اپنی پھوپھی سے کہیے ایک روز ہمارے گھر بھی آ جائیں، اپنے گھر آ جائیں، ان کی بیٹیاں بھی ہیں، ان کی اور اولادیں بیٹے بھی ہیں۔ جناب زینب نے کہا عبداللہ سے کہہ دیجئے بیٹا سجاد کل میں ظہر کے بعد جاؤں گی۔ کل جو ظہر کے بعد بی بی جانے لگی تو دیکھا زین العابدین کونے میں رو رہے ہیں۔ کہا کیوں رو رہے ہیں میرے لال؟ کہا عرب کا دستور ہے جب میکے سے سسرال بیٹی جائے باپ موجود ہو تو ساتھ جاتا
یا حسین 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 نانا تیری زینب نے وہ درد اٹھائے ہیں 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 ظالم کا ظلم دیکھا ظالم کا ظلم دیکھا آنسو نکل آئے تیری زینب نے وہ درد اٹھائے ہیں نانا تیری زینب نے وہ درد اٹھائے ہیں نانا تیری زینب نے وہ درد اٹھائے ہیں نانا تیری زینب نے وہ درد اٹھائے ہیں میں شام کی گلیوں سے سرنگے گزر آئی میں شام کی گلیوں سے سرنگے گزر آئی نانا تیری امت نے نانا تیری امت نے دن یہ بھی دکھائے ہیں نانا تیری زینب نے وہ درد اٹھائے ہیں نانا تیری زینب نے وہ درد اٹھائے ہیں نانا تیری زینب نے وہ درد اٹھائے ہیں پتھر جو برستے تھے زہرا کے گھرانے پر پتھر جو برستے تھے زہرا کے گھرانے پر اس حال پہ سورج نے اس حال پہ سورج نے خود اشک بہائے ہیں نانا تیری زینب نے وہ درد اٹھائے ہیں نانا تیری زینب نے وہ درد اٹھائے ہیں نانا تیری زینب نے وہ درد اٹھائے ہیں یہ خون بھرا گردہ ہے تیرے نواسے کا یہ خون بھرا گردہ ہے تیرے نواسے کا بھائی کی نشانی ہم بھائی کی نشانی ہم تیرے لیے لائے ہیں نانا تیری زینب نے وہ درد اٹھائے ہیں نانا تیری زینب نے وہ درد اٹھائے ہیں نانا تیری زینب نے وہ درد اٹھائے ہیں نانا